اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک سے زائد نہیں، اور اس کائنات کی اور اس کائنات کے میں آپ دیگر مخلوقات ہیں سب کو، تو ظاہر ہے کہ جب اس نے بنایا ہے تو اس کے پیچھے بغیر مقصد ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا جائے، یہ پاسبل نہیں۔ ایک عام انسان بھی نوکر کو، غلام کو یا سرونٹ کو یا اسٹاف دوسری جگہ بھیجتا ہے، مثلا ہم یہاں سے دلی بھیج دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر مقصد ہوگا تبھی ہم بھیج، اور وہ مقصد جب ہے اسٹاف کو بتانا بھی کہ بھئی تمہیں وہاں جا کے کرنا ہے، یا تو پہلے ہی ہم یہاں پہ بتا دیں یا یہ کہ وہ پہنچ جائے، لیکن بغیر مقصد ایک عام انسان بھی ناقص دودھ عقل رکھتا ہے، وہ اس طرح کا اسٹاف اور بھیج دے اور بلا مقصد بھیج دے، اور مزید یہ کہ اس کو جو بتائے بھی نہیں کہ کیوں بھیج رہا ہے۔ تو جب ایک عام انسان بھی ایسا نہیں، رب العالمین وہ ذات جو قادر مطلق ہے، جو علیم ہے، حکیم ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اس کے متعلق ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اتنی بہتر مخلوق انسان ایسی جس کے مقابل کھڑی نہیں، جسے اشرف مخلوقات کہا جاتا، مخلوقات ہیں کائنات، لیکن کیا انسان کے پاس جو عقل ہے عقل ویسی قوت نہیں ہے جو انسان کے پاس؟ لہٰذا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا، مطلب ایسے ہی بلا مقصد پیدا کر دیا اور اس دنیا میں بھیج دیا، بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد، اور جب مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے تو پھر انسان کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بھئی وہ مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا، اور جب اللہ رب العالمین نے مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے تو مقصد کو بتائے بغیر نہیں بھیج سکتا، یہ ممکن ہے، جیسا کہ میں مثال دی کہ ایک عام انسان بھی ایسا نہیں، اس کے پاس ایک محدود عقل ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ محدود علم ہے، وہ بھی اگر کسی بھیجے گا تو اسے اپنا بتائے گا، یا جو پیغام ہے، جو کام کرنا ہے، وہ جا کر یا تو پہلے بتا دے گا، یا یہ وہاں پہ پہنچ جائے پھر بتا دے، یا کسی اور ذریعے سے بتا دے، لیکن بتائے گا ضرور۔ تو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے اور یہاں اس بھیجا ہے، اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، بتایا ہے، اور ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے اللہ ہی نے بتایا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ کیسے جانیں گے دنیا میں آ کر، جب ظاہر ہے ہم آئے ہیں دنیا میں، دو چیزیں تو لازماً، پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر چیزیں ہیں، اس سے ہم ٹھیک استفادہ کس طرح کر سکتے، کس طرح کس چیز سے ہم فائدہ اٹھا، درخت سے کس طرح استفادہ کرے، پانی سے کس طرح استفادہ کرے، دیگر جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو نعمتیں دنیا میں، جب تک انسان یہ جانے گا نہیں تو کیا وہ اس پر عمل یعنی اس استفادہ کر سکے گا؟ اور انسان نے جانا تبھی تو آج ہم نے اتنی ترقی کر لی، آج ہمارے پاس موبائل ہے، الیکٹریسٹی ہے اور دیگر چیزیں، تمام چیزیں ہمارے پاس ہے۔ یہ کیسے ہم نے ان کو بنایا؟ چونکہ ہم نے پہلے معلومات حاصل کی، اس سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا، ہماری زندگی کس طرح آسان ہو، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کر، تو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کی ضرورت ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، ان سے ہم کس طرح استفادہ کریں گے، یہ بھی انسان کے لیے، اور کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں بھیجا ہے اور مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اب وہ مقصد کیا ہے اور ہم کس طرح یہاں گزار دی، یہ بھی جاننا ہے، علم حاصل کرنا۔ تو اب علم حاصل انسان کس طرح کرتا ہے؟ علم انسان جو حاصل کرتا ہے، انسان کو کیا تو علم کو حاصل کے ذرائع بھی پیدا کرے، یعنی جن کے واسطے سے وہ علم حاصل کرے گا، جن میں سب سے پہلی انسان کے حواس ہے، حواس 5 سینس آرگن، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے اور اسکن ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہاتھ پیر ہے، یہ 5 سینس آرگن جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ مثلا میرے سامنے ایک قلم ہے اور یہ کس رنگ کا ہے، یہ میں نے علم کیسے حاصل؟ اپنی آنکھوں میں نے دیکھا کہ بلو رنگ کا ہے تو یہ قلم کیا ہے، یہ بلو رنگ کا قلم ہے، لہٰذا ہم نے سینس آرگن کو یوز کر کے، اپنے حواس کو یوز کر کے ہم نے، تو اسی طرح آپ ٹیسٹ، ہم اور آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہم پہچان لیں بھئی کیا چیز میٹھی نہیں ہے، اس میں کس طرح کا ٹیسٹ ہے، اسپائسی، کھٹا، میٹھا ہے، کیا ہے، سمجھ جاتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے۔ اسی طرح چھو کر بھی ہم فیل کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور سینس آرگنز، ان سینس آرگنز کو یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں، خصوصیات کو ہم جانتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہو۔ جب انسان پانی پیے گا تب پہچانا کیسے پیاس بجھے، تو جب اور اسے پینے کے لیے اس نے اپنے کون سی چیز گرم ہے، گرم چیز چھونے سے ہاتھ جل جائے گا، جب اس نے چھوا تب اسے پتا چلا، اس نے اپنے سینس اور استعمال کیا۔ اس طرح انسان سینس آرگنز کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین انسان کو ایک دوسرا ذریعہ بھی دیا علم حاصل، اور وہ ذریعہ ہے انسان کی عقل۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے علم حاصل۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو میں نے بتایا حواس، سینس آرگنز کے ذریعے علم حاصل کرنا یا عقل کے ذریعے علم حاصل کرنا، یہ دو مختلف ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کے ایک مخلوق کا ایک دائرہ ہے۔
مثلاً سینس ایک وقت ایسا آئے گا کہ سینس آرگنز جواب دے دیں. آپ کسی علم کو حاصل ہیں تو سینس علم کو آپ نہیں جان سکتے. اس کے لیے اب آپ کو دوسرا ذریعہ استعمال کرنا ہوگا، وہ آپ کی عقل. اب مثال آپ لیں، اور آپ کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کی آنکھوں، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ سامنے آپ کے انسان ہے. آپ کو یہ بتا دیا گیا، آپ کی آنکھیں لیکن بند ہیں، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ انسان کس رنگ، کیا گورا ہے، کالا ہے، اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، داڑھی ہے یا کالی ہے. تو کیا کوئی انسان بتا سکتا؟ نہیں بتا. عقل کے بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہاں پر جس کے کا علم حاصل ہے وہ عقل کے ذریعے نہیں، وہ سینس کے ذریعے ہی حاصل ہے. وہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، ہم نہیں بتا رنگ کا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، وہاں عقل کا کوئی دخل نہیں. آپ کی ہے کہ آپ اپنی عقل سے بتائیے کہ سامنے کو آپ اس کے خد و خال کی وضاحت کی، تو ہم نہیں کر سکتے. یہ کام عقل کا نہیں ہے، یہ کام. اسی طرح سینس آرگنز کا بھی ایک دائرہ ہے. اس دائرے کے بعد اس کے باہر اگر آپ کو حاصل اس کا علم ہے، تو اب آپ کو دوسرا ذریعہ یعنی عقل کا سہارا لے. مثلا وہی آدمی جو آپ کے اس کو آپ نے آپ سے کہا، آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی ایسا ہے، لگتا ہے، دیکھ لیا آپ نے، لیکن اب آپ کو یہ جاننا کہ یہ بندہ آیا کہاں سے، سب کا ہے یا اگا ہے. تو اب آپ کیا کہیں؟ یہ عقل انسان آسمان سے نہیں آیا، نہیں اگا ہے، بلکہ اس نے جنا ہے، اسے پیدا کیا، اس کے ماں باپ ہیں، اسے جنا ہے، تبھی یہ ہمارے سامنے. تو اس چیز کو جاننے کے لیے کیا آپ نے سینس آرگنز کا سہارا نہیں لیا؟ آپ نے اسے پیدا ہو، آپ نے عورت کا شخص جنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ پہچان لیا کہ بھئی یہ جب یہاں موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی عورت نے اسے پیدا کیا. تبھی تو یہ جو علم حاصل کیا آپ نے کس کے ذریعے کیا؟ نہیں، کوئی کام ہی نہیں. آپ کو یہاں جواب دے دیں گے کہ انسان کہاں سے آیا ہے. یہاں آپ کو اپنی عقل اور عقل سے آپ سمجھے کہ بھئی انسان کو ہمارے پاس بیٹھا ہے. ٹھیک اسی طرح عقل کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے. جس طرح سینس آرگنز کا ایک دائرہ ہے، اسی طرح عقل کے ذریعے ہم کو حاصل نالج، ہم اس کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے. اس دائرے کے باہر آپ کی عقل جواب دے. اب اگر اس دائرے کے باہر ہمیں کس چیز کے متعلق جاننا ہے، تو پھر اب ہمیں ایک تیسرے ذریعے کو اختیار کرنا، اور اسی ذریعے کا نام ہے وحی یا ریویلیشن. تو اللہ رب العالمین انسان کو کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. تو اللہ رب العالمین ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس مقصد کو بتانے کے لیے اور اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اسے بتانے کے لیے اللہ نے ریویلیشن کی کا سلسلہ بھی جاری. اب وہی شخص ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ نے اپنے سینس آرگنز کے ذریعے یہ جان لی وہ کیسا دکھتا ہے، آپ نے اپنی عقل کے ذریعے لیا، یہ علم حاصل جنا ہے. لیکن اب آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ انسان کیوں آیا ہے اس دنیا میں، اس کا جو بنانے والا ہے وہ اس سے کیا چاہتا ہے، انسان سے ناراض ہو، یہ ایسی جو آپ نہ سینس آرگن اور نہ ہی اپنی عقل، موت کے بعد کیا ہوگا، سینس آرگن، یہ ہمیں جاننے تیسرے ذریعے ضرورت ہے، اور اس کیا ہے. لہٰذا جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وحی ضرورت ہمیں پڑتی ہی وہاں سے ہے جہاں پر جا کر عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر جا کر عقل جواب دے دے، تو پھر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات ہماری ناقص عقل، ممکن ہے کہ ہماری عقل میں نہ ہے کہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وحی کی بات ہے، یہ تیسرا ذریعہ ہے. ابتدائی ہوتی ہے کہاں؟ یہاں پہ آپ کی. اور جو آج کی سائنس، اس سائنس کا دار و مدار اور عقل، سینس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اور عقل کے ذریعے جو تحقیقات کی جاتی ہے، ڈسکور کیا ہے، سائنس کا نام ہے. اور سائنس کا پورا دار و مدار ان دو ذریعوں. آج سائنس کے ہمارے پاس الیکٹرک، ہمارے پاس پنکھا ہے جو چلتا ہے، موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ، اتنی آسانی ہے. یہ سائنس نے ترقی ان دو ذریعوں استعمال کر، سینس اور عقل، ان دو ذرائع کو کر کے دنیاوی کی طرح استفادہ کرنا ہے، سائنس میں ترقی. لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہے عقل اور حواس خمسہ کا بھی ایک دائرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سائنس اس دائرہ ہے، سائنس اس کے اپنے دائرے سے باہر. لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سائنس کے ذریعے ہم خدا کو پالے، سائنس کے ذریعے ہم ہر چیز کو جان لے، ایسا سائنس کی جو ایک حد ہے، اس حد تک سائنس کوشش کر رہے ہیں سائنٹسٹ آج کے زمانے میں کہ ہم خدا کو پالے کسی باہر خلا میں. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کو وہی بھیجنے کی، اللہ نے سائنس کو تو نازل کیا باقاعدہ، یہ بتایا ہو کہ انہیں پلانٹس کیوں نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کو کہ بھئی ہم نے انسانوں کو یہ دو ذرائع آلریڈی دے رکھے ہیں جن سے وہ فیوچر ترقی کر کے اسپیس تک پہنچ جائے گا اور ساری چیز ڈسکور کر لے گا. تو الگ سے ہم وحی میں ایتھس یہ بھی اعتراض کرتا ہے، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کیوں نہیں پہلے سے کہا گیا اتنے پلانٹس ہیں، ستارے ہیں، کیوں کریں گے اس میں بیان، قرآن کیوں کرے گا. قرآن کا وہ موضوع اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم نے جو دو ذرائع پہلے سے دے رکھے انسان کو، ان ذرائع کا استعمال کر کے چیزوں کو خود ڈسکور کر. اللہ نے وحی کے ذریعے ان چیزوں کو بتایا ہے جو ان دو ذرائع کے دائرے کے باہر ہے. ان دو ذرائع کو استعمال کر کے ان سوالات کا جواب حاصل نہیں کیا جا سکتا.
اور بتانا بھی ضروری، تبھی بندہ عمل کر پائے گا۔ اس لیے نبوت اور رسالت کا کہ انسانوں میں اللہ نے مخصوص بندوں کو سلیکٹ کیا اور اس تک پہنچایا اور اس نبی ذمہ دار بنایا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے علاقے اب آخری مت تک انسانیت تک پہنچا دے، اور ایسے افراد تیار کر جو قیامت تک آپ کے اللہ کے پیغام کو اور انسانوں میں سے ہی سلیکٹ کیا، تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ بھائی کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کیا، بھائی جب اگر نبی آنا ہی ہوتا تو انسانوں میں کیوں آئے، نبی آتے فرشتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، علماء نے بھی اس انداز میں جواب دیا کہ اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو پھر وہ کہہ دیتے بھائی کہ فرشتہ ہے ہم تو اللہ نے انہی کے درمیان میں سے رسول کو بھیجا تاکہ سامنے والے کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ بھائی خود ایک انسان ہے، وہ جب عمل کر انسانیت پاسبل نہیں، یہ کوئی عذر، لہٰذا اچھی طرح سے چاہیے کہ ہمیں ان ذرائع کو استعمال کرنا ہمارے اوپر لازم، دنیاوی استفادہ بھی کریں اور اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہم اعمال سے ہوگا اور کن اعمال سے ناراض ہوگا، موت کے بعد کیا معاملات ہوں، کے بعد ہمیں کس طرح سروائیو کرنا ہے، یعنی موت کے بعد موت تو نہیں ہے، البتہ عذاب تو ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی زندگی ہو، اس سے بدترین حالت اور کیا ہو سکتی ہے، لا یموت، جہنم میں جہنمی نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ تو اب اس جہنم سے تو ہمیں بچنا ہے، دنیا میں جس طرح ہم بچتے ہیں اور اس کے لیے ہم آرگنز اور عقل استعمال کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ایک دن ایسا آنا ہے جہاں پہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو اب ہمیں وہاں کیسے بچنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم کن اعمال کو کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور وہ کرنے سے ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں بتا دیا گیا ہے، تو اب ہم پر لازم ہے پابند۔ اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی سائنس نے اب تک کیوں نہیں پروف، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سائنس کا وہ دائرہ ہی نہیں ہے، سائنس خدا کی مخلوقات پر تو ریسرچ کر سکتے، خدا کی مخلوقات پر ریسرچ کر، لیکن خدا پر اس کا دائرہ نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس کا دائرہ ہے، کن اعمال کو کیسے جنت میں انسان جائے گا اور میں جائے گا، یہ سائنس کا کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، آج کے ٹاپک ہے کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وحی ہے، ریویلیشن، یعنی اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، اگر وحی ہم علم کا ذریعہ نہیں مانے تو پھر ہماری اور وحی کو اللہ نے علم کا ذریعہ بنا کر احسان کیا کہ ہم ان کو جان لینے پہلے ہی جان لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور اگر ہم نہیں جانتے تو پھر کیا ہوتا، ناواقف، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نقصان اٹھانے والے، اور اب جو جان چکا ہے اس کے بعد بھی وہ مخالفت کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے کوئی قابل، اللہ چاہے گا مومن ہوگا تو اللہ معاف کرے گا،